تیسری جماعت کے سبھی بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے بچوں۔ میں آپ کی اردو ٹیچر آپ لوگوں کو آج اردو گرامر کا نیا موضوع پڑھاؤں گی جس کا نام ہے کلمہ اور محمل۔ پیارے بچوں، جو میں نے آج ٹاپک چنا ہے آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے اس کا نام ہے کلمہ اور محمل۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کلمہ اور محمل لفظ کی ہی دو اقسام ہیں؟ یعنی کہ کلمہ اور محمل جو مجھے آج آپ لوگوں کو پڑھانا ہے یہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لفظ کی جو دو قسمیں ہیں اسے کلمہ اور محمل کہتے ہیں۔ چلو آج میں کلمہ اور محمل کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری دوں گی۔ پیارے بچوں، کلمہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ ہم اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو۔ مثال کے طور پر ہم بات، پانی، کھانا، جھوٹ وغیرہ، یعنی کہ بات بھی اس کی بھی میننگ ہے، یعنی کہ بات کا بھی مطلب ہے، پانی کا بھی مطلب ہے، کھانے کا بھی مطلب ہے اور جھوٹ کا بھی مطلب ہے۔ یعنی کہ ہم دوسرے لفظوں میں انہیں کہتے ہیں بامعنی لفظ۔ جو بھی بامعنی لفظ ہو جس میں معنی ہو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اب آ گیا محمل، تو محمل ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو اسے ہم محمل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بات چیت، پانی وانی، کھانا وانا، جھوٹ موٹ وغیرہ۔ یعنی کہ اوپر کی مثالوں میں یہ جو مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں ان مثالوں میں چیت بے معنی ہے، وانی بے معنی ہے، وانا بے معنی ہے اور موٹ بے معنی ہے۔ ایسے لفظوں کو ہم محمل الفاظ کہتے ہیں جن کے کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے کہ یہاں پر بات ہے تو چیت کا کوئی مطلب نہیں، پانی ہے تو وانی کا کوئی مطلب نہیں، کھانا ہے تو وانی کا کوئی مطلب نہیں، جھوٹ ہے تو موٹ کا کوئی مطلب نہیں۔ جن پہ میں نے سرکل کیا ہے ان لفظوں کو ہم محمل کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی مطلب نہیں۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر، نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں سے محمل الفاظ کو الگ لکھیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ لوگوں نے کلمہ اور محمل اچھی طرح سے سمجھا ہوگا تو آپ لوگ اس سوال کا خود جواب دو گے، مگر یہاں پر میں آپ لوگوں کی مدد کروں گی۔ یہاں پر جو پہلا جملہ ہے اس ٹیبل میں، اس میں ہے روٹی ووٹی کھا لے، روٹی ووٹی کھا لیں۔ تو روٹی کا بھی مطلب ہے اور کھالیں کا بھی مطلب ہے۔ یہاں پر جو بچا ہے وہ ہے ووٹی، ووٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کو ہم محمل الفاظ کہیں گے۔ ووٹی یعنی کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اسی لیے ہم اس کو محمل کالم میں لکھیں گے۔ دوسرا ہے پانی وانی پی لے۔ پانی کا بھی مطلب ہے، پی لیں کا بھی مطلب ہے، مگر یہ جو وانی یہاں پر ہے اس کا کوئی مطلب نہیں تو اس کو ہم محمل الفاظ میں لکھیں گے۔ یہاں پر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وانی کا یہاں پر اس جملے میں مطلب نہیں ہے۔ تیسرا ہے تم ٹال مٹول مت کرو۔
تم ٹال مٹول مت کرو، مٹول اس میں محمل ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی پینسل اٹھاؤ گے اور میرے ساتھ لکھو گی۔ مٹول اس میں محمل الفاظ ہے۔ اس کے بعد ہم نے خوب کھانا وانا کھایا، ہم نے خوب کھانا وانا کھایا، اس میں محمل وانا ہے، کیونکہ وانا کا کوئی یہاں پہ مطلب نہیں۔ وانا، شاباش۔ اس کے بعد آج فاطمہ اور علیزے نے بات چیت کی، اس جملے میں چیت یہاں پر محمل ہے۔ شاباش پیارے بچوں، پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کرو، اس میں چیت محمل ہے۔ اس کے بعد بچہ جھوٹ موٹ رویا، اس جملے میں موٹ محمل ہے، تو اس کو ہم محمل والے کالم میں لکھیں گے۔ ایسے میں پیارے بچوں آپ لوگوں کو محمل اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ہم اسی ٹیبل میں کلمہ ڈھونڈیں گے تو اس میں کلمہ ووٹی ہے، پانی ہے، ٹال ہے، کھانا ہے، بات ہے، جھوٹ ہے، مطلب یہ کلمہ ہم کہیں گے۔ تو محمل کو ہم نے محمل والے ٹیبل میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھا ہے۔ مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں نے کلمہ اور محمل اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اس کو آپ اپنی نوٹ بک پر بھی لکھو گے اور ساتھ میں اس کی جو میں نے آج آپ لوگوں کو دکھایا ہے کلمہ اور محمل، اس کی پریکٹس بھی کرو گے۔ تو کل میں دوسرا موضوع گرامر کے حوالے سے ہی لے کر آ جاؤں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔